بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کے اقتباس سے کرتا ہوں، جو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے راجستھان کے ایک علاقے میں ایک مدرسے کے سنگ بنیاد کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی، اس کا اقتباس میں آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدرسے کو نائبین رسول و خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے اور انسانیت کو اپنا تحفظ و بقا کا راستہ دکھانے والے افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں۔ میں مدرسے کو آدم گری اور مردم سازی کا ایک کارخانہ سمجھتا ہوں۔ جس طرح فیکٹریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اسی طرح مدرسہ بھی مردم سازی کا ایک کارخانہ ہے۔ یہ اقتباس میں نے اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے اس لیے پیش کیا ہے، اس لیے کہ اس اقتباس سے مدرسوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ ہے کیا۔ مدرسے دینی مدارس جن کا جال اس ملک کے اندر طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ مدرسے کوئی کالج یا یونیورسٹیاں نہیں ہوتی جہاں پر صرف لکھائی اور پڑھائی کا کام کیا جاتا ہو، جہاں پر ایک انسان کو صرف پڑھا لکھا بنا دیا جاتا ہو۔ ایسے کوئی کالج اور یونیورسٹیاں نہیں ہوتے مدرسے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں مردم سازی، انسانوں کو تیار کرنے والے کارخانے ہوتے ہیں مدرسے، جہاں پر انسان تیار ہوتے ہیں، جہاں پر مسلمان تیار ہوتے ہیں، جہاں پر رہنے سے عہد صحابہ اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو اسلامی ماحول آپ نے پیدا فرمایا تھا اپنی محنتوں کے ذریعے سے، اور جس کی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی زندگیوں سے پیش کرتے تھے، وہی زندہ مثال مدرسوں کے ذریعے سے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مدرسے صرف پڑھائی لکھائی کے ادارے نہیں ہیں، مدرسے انسانیت کو پیدا کرنے والے کارخانے ہیں، مسلمان بنانے والی فیکٹریاں ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کا تحفظ اور ان مدرسوں کی حفاظت جب تک ہوگی، دنیا کے اندر سچے مسلمان اور سچے انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر ان مدرسوں کے اندر زد پڑتی ہے اور ان مدرسوں کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس کا خمیازہ اور اس کا نقصان پوری ملت اسلامیہ کو اٹھانا پڑے گا۔ آج ہمارے ملک کے اندر بڑے زور و شور سے مدرسوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، اور آپ نے ابھی خبر پڑھی ہوگی کہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی ریاست کے اندر جتنے بھی غیر مسلمہ ادارے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کا سروے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ آرڈر آ چکا ہے کہ ان کا سروے کرایا جائے۔ ان کے اندر کیا نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے، کتنے اساتذہ ہیں اور کتنے طلباء ہیں، ان کی آمدنی کا مرکز کہاں ہے، یہ سب چیزوں کا سروے کرایا جا رہا ہے۔ اور یہ سروے کرانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کیا جائے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، اور مسلمانوں کو روحانی غذا جن مدارس سے ملتی ہے، جن اداروں سے روحانی غذا مسلمانوں کو ملتی ہے، ان روحانی اداروں کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس ملک سے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے۔ آپ یاد کیجئے جنگ آزادی کی لڑائی جو لڑی گئی، مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ جو پیدا کیا گیا اور مسلمانوں کو آزادی کے جو خواب دکھائے گئے، یہ سب کے سب مدرسے سے اٹھنے والے افراد نے ہی ان کارناموں کو انجام دیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو 19ویں صدی عیسوی کے اندر قائم ہوا، اس نے سب سے پہلے اس کی آواز بلند کی تھی
آزادی کا خواب اس ملک کے رہنے والوں کو دکھایا تھا، اور ہم اس ملک میں غلام بن چکے ہیں اور ہم کو آزادی حاصل کرنا ہے، یہ نعرہ مدرسے سے پڑھنے والے طلباء نے ہی دیا تھا، اور مدرسے سے پڑھنے والے طلباء ہی کی وجہ سے اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ اگر مدرسے اس وقت نہ ہوتے اور مدرسے سے پڑھنے والے طلباء نہ ہوتے تو آج بھی ہم اس ملک کے اندر آزادی کو ترس رہے ہوتے۔ تو وہی حالات اس ملک کے اندر پھر سے پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے مدرسوں کی خبر لینے کی ضرورت ہے، اپنے مدرسوں کے حفاظت کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں یہ خبر بھی پڑھی ہوگی کہ مدرسے کے ایک عالم دین نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کیوں کی، اس کے اسباب چاہے جو بھی رہے ہوں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو خودکشی کی ہے وہ صرف اور صرف تنخواہوں کی کمی کی وجہ سے کی ہے اور بجٹ کی کمی کی وجہ سے کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے مدرسوں کا تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے مدرسوں کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر جب تک مدرسے قائم رہیں گے اس وقت تک اسلام اپنی شان بان اور آن کے ساتھ میں باقی رہے گا۔ اور اگر کسی دن خدا نخواستہ مدرسوں کے اوپر اگر تالے لگ جائیں تو اس ملک کے اندر سے دینداری کی بساط بھی الٹ دی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے مدرسوں کی حفاظت کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے، اور مدرسوں کے ذمہ داروں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسوں کو قانونی طور پر چلانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر قانون کی جب بات آ رہی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کا جو دستور ہے، اس دستور کی دفعہ 30 کے اندر مسلمانوں کو بلکہ ہر اقلیتی طبقے کے لوگوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں اور اپنے ادارے چلا سکتے ہیں، اپنے اداروں کا مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ دستور ہند کی دفعہ 30 کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی تھی، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور دستور کے خلاف مدرسوں کا سروے کرایا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو مدرسوں کی حفاظت کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے، مدرسوں کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مدرسے مستحکم ہوں، مضبوط ہوں اور پائیدار ہوں، اور یہ اپنا کام کرتے رہیں تو پھر اس ملک کے اندر اسلام اپنی شان بان اور آن کے ساتھ میں باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔